میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے، انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا۔ انشاءاللہ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ماں محتاج تو حاجت روا، ماں ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا شبیر یا شبر، یا عثمان یا حیدر، دفع شر کن خیر آور، یا شبیر یا شبر، یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی قیامت الدین ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی، اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی۔ یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے۔ ایمان والوں کی چھٹی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے۔ یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ یہ پہلی کمانڈ ہے توحید۔ یہاں پر میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے ہیں؟ تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے۔ تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اختیار ہو تب بھی، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی، غائب میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے، ظاہری اسباب میں تو آپ پکار سکتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بارش کون برساتا ہے؟
اللہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے؟ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کو پکاریں گے, چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے. یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جامع ترمذی, ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, اب دعا هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, مجھ سے دعا نہیں کرتے, سیدخلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے. اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی, وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے, مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, تو وہ خود ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی. یعنی اتنا ڈر جائیں گے, اللہ سانو نہیں نے پکاریا, پتہ نہیں کیوں پکارتے رہنے. سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, وہ توبہ کرے فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا. ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی, اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.